کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتی ہے اور خاص طور سے انہیں کی مدد کرتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مستشرقین علماء، مستشرقین ویسٹرن علماء، ویسٹرن اسکالرز جو اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کا دراسہ کرتے ہیں، اسلام کو ریسرچ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو کمیاں ہیں اس کمیوں کو نکال کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں کوئی کمی نہیں ہے، اسلام میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، لیکن وہ کمیاں ایسے نکالتے ہیں جس سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام از اے ٹریسڈ ریلیجن، ایسے وہ پیش کرتے ہیں۔ مستشرق علماء جو آپ جانتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما دیا اور سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے محمد، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن آپ کس کو پائیں گے؟ یہود اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اب ذرا سوچئے، جو یہود و مشرک اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھنے کے بعد اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام کو اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں، اگر ایک بھی آبجیکشن اور اعتراضات آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ اس کے جواب دینے سے ٹوٹو رہ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم اسلام کو اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ اسلام امن و شانتی کا پیغمبر ہے۔ کیونکہ اسی کے تعلق سے اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ واقعتاً جو اسلام امن و شانتی سکھاتا ہے، جو اسلام ایک پیس، ایک سولیڈرٹی، ایک فرٹرنیٹی سکھاتا ہے، جو اسلام اتحاد اور اتفاق کی بات سکھاتا ہے، جو اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، وہ کیسے آتنکواد ہو سکتا ہے، وہ کیسے ٹریسڈ ہو سکتے ہیں؟ اور دنیا کے سب سے بڑے جاہل، احمق، جو الٹریٹ، جس نے یہ بھی کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتنکواد ہے، ان کی تعلیم آتنکواد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم اس بات کو اگر ثابت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ہی کہا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، بے شک مجھے جو بھیجا گیا اس لیے کہ میں اخلاق کی پوری تکمیل کروں، میں اخلاق کو پہنچا دوں۔ اور وہی یورپ جو ویسٹرن کبھی اسلام کو بدنام کرنے کے چکر میں تو وہ کبھی اس کا سہارا لیتے ہیں، اسلام بذریعہ شمشیر پھیلا، یعنی کہ یہ اسلام جو پھیلا وہ سوڈ یعنی تلوار کے ذریعے سے پھیلا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، سنن بیہقی اور مسند احمد نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بول رہے کہ مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ میں اخلاق اور کیریکٹر کی پوری میں تکمیل کروں، پورا اس کو میں بجا لاؤں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ اس حدیث کی پوری تعبیر اور عکاسی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بچپن کا زمانہ رہا، اس میں بھی فحاشیوں برائیوں سے اجتناب رہے، اور ایام شباب جو جوانی کی عمر، اس میں بھی بہت سارے واقعات سے، اور اس میں بڑھاپے کی عمر میں، حیات مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک لفظ کی پوری تعبیر ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشرکین مکہ، جو کفار، ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is the best ideal of it or in the world۔ سب سے زیادہ ان لوگوں نے آئیڈیل مانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، امین ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی، اور حجر اسود کو رکھنے کے لیے، اس کالا پتھر کو رکھنے کے لیے، اور قبیلوں کے درمیان کیا جنگیں
جنگوں کی نوبت آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچ میں پہنچ کر دونوں قبیلوں سے ایسی مساوات اور رواداری اور محبت کا پیغام دیا کہ اس سے ایک بڑی جنگ ہونے سے روک لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. یہ اسلام امن و شانتی سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سراپا رحمت ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلیم کرتے ہیں, جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتنکواد, نعوذ باللہ, آپ ذرا یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے